بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قیامت کے متعلق آگاہ کریں گے کہ اس وقت زمانہ کیسا ہوگا اور قیامت سے پہلے کے کچھ دن کیسے گزریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے متعلق آگاہ کریں گے۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور۔ نمبر 2، خروج دجال۔ نمبر 3، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 6، دابۃ الارض۔ نمبر 7، ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا۔ نمبر 8، حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا۔ نمبر 9، آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا۔ اور نمبر 10، سور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہو جانا۔ ان سب کے متعلق یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرب قیامت کا دور کیسا ہوگا۔ ناظرین، زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد یاجوج و ماجوج کہیں گے زمین والے سب مر چکے، اب آسمان والوں کی باری ہے، اور تب حدیث کے مطابق وہ لوگ آسمان کی طرف کر کے اپنے تیر چلائیں گے کہ جو خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے۔ اس بات کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی جا سکتی ہے کہ قرب قیامت ٹیکنالوجی کا دور ختم ہو چکا ہوگا اور تیر و کمان کا دور آ چکا ہوگا، اس لیے یاجوج و ماجوج بھی جدید اسلحے کی بجائے تیر اور کمان کا استعمال کریں گے۔ لیکن اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس میں سے یاجوج و ماجوج ہیں اور اس دور میں تیر و کمان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ تیر و کمان سے واقف ہوں گے، اس لیے ان کی چوائس بھی یہی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے، ہم لوگ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو تیر خون سے بھرے ہوئے واپس آئیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون اللہ کی طرف سے یاجوج و ماجوج کے لیے محض ایک دھوکہ ہوگا، اور اس کا جواب ایک اور ہو سکتا ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں تیر آسمان کی طرف چلائے جائیں گے تو جو پرندے آسمان میں ہوں گے وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور خون ان تیر پر لگ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ روز ہمارے لیے ایک بالکل ان نون وقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ یہ سب کس طرح ہوگا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ تب سب سے بڑا واقعہ یاجوج و ماجوج کی موت کا ہوگا۔ حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج کی گردن میں کوئی کیڑا پیدا ہوگا اور وہ سب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی موت کے بعد جب خاموشی ہو جائے گی تو وہ لوگ جو گھروں میں قید ہوں گے، ان میں تجسس پیدا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کوئی ہے جو گھروں سے باہر جا کر دیکھے گا کہ خاموشی کیوں ہو گئی۔ تب ایک شخص باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ یہ بات اپنے ذہن میں لے کر جائے گا کہ شاید وہ زندہ واپس نہ آئے، لیکن باہر جا کر وہ دیکھے گا کہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ تب وہ بہت خوش ہوگا اور وہ کہے گا کہ پرسکون ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ تب لوگ دوبارہ نکلنے لگ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں یاجوج و ماجوج کی لاشیں، بدبو اور خون نہ ہو۔ وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور کچھ ایسے بڑے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی۔ وہ پرندے یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اپنی چونچ میں اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ یہ پرندے کون سے ہوں گے؟ اس وقت ہماری دنیا میں سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ موجود ہے،
لیکن وہ اڑ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ دا گریٹ کورڈ بسٹرڈ اس وقت دنیا کا بڑا پرندہ ہے جو صرف تب اڑتا ہے جب اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، لیکن اس کی چونچ بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ یاجوج و ماجوج کو اٹھا سکے۔ لیکن ایک پرندہ ایسا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی جس کا جسم بھی بہت بڑا ہے اور وہ اڑ بھی سکتا ہے، جس کی چونچ بھی بہت بڑی ہے، جو یاجوج و ماجوج کو ہی نہیں بلکہ ایک انسان کو بھی اٹھا سکتا ہے، جس کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح لمبی ہے اور جس نے ہماری دنیا پر 80 لاکھ سال تک راج کیا ہے۔ اڑنے والا ایک بھیانک پرندہ کوٹلس کرٹس جو اپنے پر پھیلائے تو 40 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ پرندہ کہاں سے آئے گا جو ختم ہو چکا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، ان کو سننے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا تب بھی ویسی ہوگی کہ جیسی اب ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے تب بھی وہی سب ہو رہا ہوگا جو اب ہو رہا ہے؟ اس سب کے بعد ایک بارش ہوگی جسے کوئی کچا یا پکا گھر نہ روک پائے گا۔ یہ بارش 40 دن تک برستی رہے گی اور زمین دھل کر صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اس سے پودے اور درخت نئے قسم کے اگیں گے۔ یہ ایک نئی قسم ہوگی جو پہلے نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگوں کا ایک بڑا گروپ اس انار کو کھا کر پیٹ بھر لے گا۔ اس کے بعد ایک کریٹیکل پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ قیامت بہت قریب آ جائے گی، اتنا قریب جیسے پورے دنوں کی ایک حاملہ ہو کہ جس کے گھر والوں کو لگتا ہو کہ بچہ بس صبح ہوا، دن ہوا، شام کو ہوا یا پھر رات کو۔ پھر ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی باہر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو گھرا کر اس کا خزانہ نکالے گا۔ جب اس کی رپورٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوگی تو وہ 700 سے 800 آدمیوں کا ایک گروہ بھیجیں گے۔ یہ لوگ راستے میں ہوں گے کہ یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مومنین کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو جانوروں اور گدھوں کی طرح کے ہوں گے، کھلے عام بدکاریاں کریں گے اور ان کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اس وقت حج بھی رک جائے گا اور قرآن کو صفوں اور لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن سے بچائے، آمین، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کومنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔